نجم ثاقب صاحب، 2024 کیسا سال رہا؟ دیکھیے، سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ عالمی یعنی منظرنامہ کیسا رہا اور پھر علاقائی کیسا رہا، پھر پاکستان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے 2024 اگر آپ خطے پہ نظر ڈالتے ہیں، مشرق وسطیٰ پہ نظر ڈالتے ہیں، یوکرین پہ نظر ڈالتے ہیں، یہ جو جہاز گر رہے ہیں، یہ جو ہمارے پریزیڈنٹ جو ایران کے تھے رئیسی کا، ان کا جہاز گرتا ہے، پھر آج بھی ایک جہاز گرا ہے، تو یہ 2024 کو اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں، اس کی معاشی صورتحال دنیا کی اور سیاسی صورتحال، سفارتی صورتحال، تو میں یہ کہوں گا کہ 2024 خون میں ڈوبا ہوا اور ناانصافی میں لپٹا ہوا سال تھا۔ بہت اچھا ہوا، ختم ہو گیا۔ غریب غریب سے غریب تر ہوا، امیر امیر سے امیر تر ہوا۔ ناانصافی کی نئی نئی شاخیں، نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ ہندوستان، پاکستان اور امریکہ سمیت بہت سارے ملکوں میں الیکشن ہوئے۔ امریکہ کو دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ مبارک ہو۔ مودی صاحب کی 400 سیٹوں کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے وہ متنازع ابھی تک ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز، مسلم امہ، یہ سارا کچھ جو ہے، ان کے پول کھلتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ یہ ساری کاغذی کارروائیاں ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، انسانی حقوق کا یہ کرنا ہے، تو کچھ پول بڑی وضاحت سے کھل کے سامنے آئے۔ اسرائیل کا بھی ایک پول کھلا۔ وہ جو کہتے تھے کہ اسرائیل پہ آج تک کوئی حملہ نہیں کر سکتا، تو ہم نے دیکھا کہ ایران نے ایک پیغام دیا ان کو کہ یہ جو پٹاخے ہم نے چھوڑے ہیں، ان پہ اگر ہم وار ہیڈ لگا دیں تو بہت سارا نقصان آپ کا ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد سے ہم نے خاموشی دیکھی، تو اس کا بھی تھوڑا سا پول کھلا۔ یوکرین کی جنگ جاری رہتی ہے، اور اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ یورپ میں ہو یا کہیں بھی ہو، جنگ جب ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسلحہ فروخت کرنا ہے، آپ نے قرضہ دینا ہے، آپ نے اپنا بزنس جو ہے وہ جاری رکھنا ہے، جو کہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے میزائل سسٹم پہ بہت ساری قدغنیں پہلے بھی لگیں، پھر لگتی ہیں اس سال، اور حیرانی ہوتی ہے کہ ہمارے میزائل سسٹم کو، جس کا کہ IAEA کو پتہ ہے، جس کا ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بھئی کس مقصد کے لیے ہے، کس لیے ہے، اس پہ تو آپ کی نظریں ہیں، لیکن جنوبی کوریا میں وہ جو لوٹ سیل لگتی ہے میزائلوں کی، اس پہ آپ بات ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ایک دو رخا جو حساب کتاب ہے، ڈسکریمنیشن ہے، یہ بھی ہمارے سامنے اسی سال میں کھل کے سامنے آئی۔ کلائمیٹ چینج پہ ہمیں پتہ لگا کہ ایک دفعہ پھر سے جب یہ باکو میں کاپ ہوتی ہے 29، کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بہت بڑا ایک مذاق ہے، کہ فاسل فیولز بنانے والے ملک یہ کہہ رہے ہیں کہ فاسل فیولز نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ تو اوورآل اگر آپ دیکھیں، یعنی عالمی حساب کتاب دیکھیں، خطے میں فٹافٹ دیکھ لیتے ہیں، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان وہ جو ایک لال پیریڈ ہے وہ جاری رہا۔ نہ کشمیر پہ بات ہوئی اور نہ دہشت گردی پہ بات ہوئی۔ افغانستان سے ہمیں دہشت گردی کا سامنا رہا، جس کی وجہ سے کہ بہت سارے ہمارے لوگ شہید ہو گئے، لیکن عزم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ ایک نہ ایک دن اس دہشت گردی سے ہم جان چھڑا لیں گے۔ اب دیکھ لیتے ہیں پاکستان کی، وہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بولا ہے نا، اس کے لیے ایک شعر سنائیں گے آپ کو۔ جی، پھر سے ساری باتیں کل پر ڈال گیا، پھر سے ساری باتیں کل پر ڈال گیا، تیری یاد میں ڈوبا یہ بھی سال گیا۔ واہ! اگر اس شعر کو آپ سمجھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان کی عوام جو ہے ان کے لیے یہ سال کیسا رہا۔ جنرل الیکشنز ہوتے ہیں، متنازع ہو جاتے ہیں، اور وہ ابھی تک چل رہے ہیں، مخصوص نشستوں کا چکر چلتا ہے، احتجاج ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، بے نتیجہ احتجاج۔ پی ٹی آئی چیخ رہی ہے، وہ جو چیخ رہی تھی ادھر، اب بلاول صاحب جو ہیں اور باقی لوگ جو ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یار، یہ حکومت تو چل نہیں رہی ہے، تو ٹھیک چل۔ تو سیاسی طور پہ بہت دلچسپ رہا۔ ایک دو خوشخبریاں بھی سناؤں گا، وہ یعنی آخری جب بات کروں گا۔ انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ کے اختیارات کے بارے میں بہت کھل کے وضاحت سے سامنے آیا کہ نہیں یار، یہ 26ویں ترمیم جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا، خوشخبری پہلی یہ کہ آئین میں اگر دیکھا کہ آئین پہ ہم پورا نہیں اتر سکتے، تو چلو ایسا کرتے ہیں، آئین میں کوئی تھوڑی سی ترمیم لاتے ہیں۔ معیشت کی جہاں تک بات ہے، حکومت یہ کہتی ہے جی معیشت بحال ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی وہیں کی وہیں ہے،
ادھر سے پتہ لگتا ہے جی کہ سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ پتہ نہیں آسمان کی کون سی بلندیوں کو چھو رہا ہے، اور ادھر سے پتہ لگتا ہے کہ سبزیوں پھلوں دالوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ تو معیشت دان پہ پریشان ہیں، ماہرین پریشان ہیں کہ یہ کس قسم کا تضاد ہے کہ آپ کو پتہ لگتا ہے جی اس دفعہ تو ڈیفیسٹ ہمارا کم ہو گیا، وہ بڑے بڑے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اچھے ہیں، لیکن زمین پہ ان کو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ اچھی بات یہ رہی کہ ڈالر کو اگر آپ دیکھیں تو اس پہ ہمارا شکنجہ رہا، ڈالر جو ہے نا اس کو ہم نے ہلنے نہیں دیا، اور یہ ایک خوشائند بات ہے۔ $7 بلین کا قرضہ ہمیں ملتا ہے، آئی ایم ایف مانتا ہے اسی سال، اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ ہم اس قرضہ لے کے مزید مقروض ہو کے اس پہ خوشی مناتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ ہمارا بنیادی مسئلہ رہا۔ پورے اس سال میں بہت سارے واقعات، بڑے اندوہناک واقعات، بڑے افسوسناک واقعات، اس میں کئی ہماری قیمتی جانیں گئیں، اور لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کے ورثاء جب بات کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک عزم نظر آتا ہے، ڈٹرمینیشن نظر آتی ہے، اور پھر ہمارے جو سپہ سالار ہیں ان سے لے کے حکومت کے جتنے بھی داعی ہیں، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک نہ ایک دن ہم اس کو ختم کر لیں گے۔ اور اس میں جو اس وقت رہ گئی ہے بات صرف افغانستان کی رہ گئی ہے کہ افغانستان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہ جو فتنہ الخوارج ہے ان کو وہ اس طرح سے نہ ہاربر کرے، اور پاکستان پہ ان کو فوقیت نہ دے، دو طرفہ تعلقات کو ٹھیک کرے۔ یہ ہمارا 2025 میں چیلنج رہے گا۔ جس طرح یہ غزہ کی صورتحال 2025 میں جاری رہے گی، یوکرین کی جنگ جو ہے وہ 2025 میں جاری رہے گی، اسی طرح سے یہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ، افغانستان کے ساتھ مسائل، اور لل پیریڈ جو انڈیا کے ساتھ ہے وہ بھی 2025 میں جاری رہے گا۔ جی ایک چیز جو بہت ضروری رہی اس سال میں جو ہمیں پتہ لگا کہ جتنی مرضی سیاسی معاشی کوششیں ہوتی رہیں، اپوزیشن یہ کر رہی ہے، حکومت یہ کر رہی ہے، ایک چیز کا حل کسی کے پاس نہیں تھا، اور وہ ہے 9 اور 10 مئی کے واقعات۔ یہ 9 اور 10 مئی کے واقعات 2025 میں بھی چلیں گے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ سنجیدگی اس قدر ہے کہ آئی ایس آئی کے ایک ریٹائرڈ جنرل جو ہیں ان کو پہلی دفعہ تاریخ میں ان کو پکڑا جاتا ہے، کورٹ مارشل کی باتیں ہوتی ہیں۔ ارشد ندیم نے پاکستانی پرچم بلند کیا، یہ وہ واحد چیز ہے۔ آپ نے تو کہا نا چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے، وہ تو اگلے سال ہو رہی ہے۔ ارشد ندیم نے تھوڑے دنوں کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے یہ بتایا کہ ہم بحیثیت قوم کے انڈیویجولی بھی اگر چاہیں نا، اس کو کوئی کسی قسم کی، لوگ آگے تھے لینے کے لیے کہ جی کریڈٹ ہمارا، کریڈٹ اس کا اپنا کریڈٹ ہے۔ تو ارشد ندیم نے مجھے ایک ہوپ دی کہ میرے ملک میں اس وقت ایسے نوجوان موجود ہیں جو کل کو آنے والے سورج کو آرام سے سمجھیں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں گے، اور اس پاکستان کا مستقبل جو ہے روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔